کہا کہ یہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو جنت میں بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ یہ ایک نعمت کے طور پر تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو ان کے دلوں سے ہر قسم کے کینہ اور قدورتوں کو نکال دیا جائے گا، اور ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ ہر ایک دوسرے کو ان میں سے سلام کہے گا۔ ظاہر سی بات ہے جو کام جنت میں انجام دیا جائے وہ بھی بڑا مبارک کام ہے۔ یہ سرسری سلام کی فضیلتیں ہیں، اور اگر آپ سماجی اعتبار سے دیکھیں تو اس میں بھی آپ پائیں گے کہ سلام کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کسی شخص سے کسی وجہ سے آپ کی کچھ انبن ہو گئی ہو، اور بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی بڑی باتوں پر مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے سے کینہ کپٹ ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے دشمنی پیدا کر لیتے ہیں اپنے دلوں میں، یہاں تک کہ بول چال بند کر دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ جن کے اندر اس طریقے کے حالات پیدا ہو گئے ہیں اگر اس سلام کی اہمیت کو سمجھیں اور ایک دوسرے کو سلام کرنے کی کوشش کریں، ضروری نہیں ہے اگر آپ کی کسی سے کوئی انبن ہو گئی ہے اور وہ شخص آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اگر آپ خود سے اگر بات کر رہے ہیں تب بھی اگر وہ بات نہیں کرتا ہے تو صرف آپ اتنا کریں کہ جب بھی وہ شخص ملتا ہے آپ اس کو سلام کریں، جب بھی وہ ملتا ہے آپ اس کو سلام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی امید ہے، بڑی مضبوط امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک بار سلام کریں گے، 2 بار سلام کریں گے، 3 بار سلام کریں گے، چوتھی مرتبہ جب آپ کو وہ شخص دیکھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور وہ آپ کو سلام کرے گا۔ اور اس طریقے سے انسانوں کے دلوں میں جو قدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جو میل کچیل پیدا ہو جاتا ہے، یہ اس کو دور کرنے کا بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ پھر اس کے ذریعے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم جب سلام کہتے ہیں تو در حقیقت مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ اگر ہم اس کی اہمیت کو، اس کے معنی کو سمجھ لیں تو آپ یقین جانیے کہ اس کی اہمیت ہمارے نزدیک بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ کہ ایک عام مسلمان ہے، صرف اس نے یہ دیکھ لیا کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی راستے سے گزر رہا ہے اور وہ اس کو سلام کہہ رہا ہے، حالانکہ اس کو پہچانتا نہیں ہے، تو جانتا بھی نہیں ہے وہ کہاں رہتا ہے، کیا کام کرتا ہے، اس سے کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ شخص مسلمان ہے اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں کہ انسان جب ایک دوسرے کو ہم سلام کہتے ہیں تو اس کے جو سماجی فائدے ہوتے ہیں، دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے رغبت پیدا ہوتی ہے، اور اس طریقے سے نفرتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہاں یہ کہا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے سلام کا، کہ کہا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی تم کسی مسلمان بھائی سے سلام کرو تو کسی مسلمان بھائی سے ملو تو اسے سلام کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ کون کس کو سلام کرے؟ بہت ساری مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس لوگوں اگر کسی کو کوئی بڑی کرسی مل جاتی ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، کوئی بہت بڑا آفیسر بن جاتا ہے، تو لوگوں کے مزاج بدل جاتے ہیں، یا اگر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے دیا ہے، روپیہ پیسہ دے دیا ہے، تو وہ نہ صرف یہ کہ کسی کو سلام کرنا مناسب نہیں سمجھتے بلکہ سلام کا جواب دینے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرنا چاہتے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ وہ اس سلام کرنے کو کمتری سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو کیوں سلام کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سلام کرنا بہت اہم چیز ہے، بڑی عظمت کی بات ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کسی کو اگر کوئی شخص آپ سے ملتا ہے، آپ 1 بار 2 بار 100 بار اگر اس کو سلام کرتے ہیں تو خود بخود بغیر کچھ کہے سنے آپ کو، اگر وہ نہیں بھی جانتا ہے تو آپ کی عظمت خود بخود اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جب وہ شخص آپ سے ملتا ہے تو خود بڑھ کر کے آپ کو سلام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے، آپ اس کو آزما سکتے ہیں۔ اب اس کے جو فوائد ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی سے ملتا ہے اور اس سے سلام کرتا ہے تو اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو شخص جواب دیتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس کی ایک اہم بات اس مسئلے میں یہ ہے کہ سلام کرنا یہ سنت ہے کہ آپ کسی سے ملے تو اس کو سلام کریں، لیکن جب آپ کو کسی نے سلام کیا ہے تو اس کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اگر کسی کو سلام نہیں کیا تو ہو سکتا ہے ہم صرف ثواب سے محروم رہیں گے، لیکن اگر کسی نے سلام کیا اور ہم نے اس کا جواب نہیں دیا تو نہ صرف یہ کہ اس کی فضیلت سے محروم رہیں گے بلکہ گنہگار بھی ہوں گے۔ اس لیے
ہمیں کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ہم بڑھ کر لوگوں کو سلام کریں تاکہ اس کے جو فضائل ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، اس کو حاصل کر سکیں. اور اگر کسی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے ہیں، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کسی نے آ کے ہم سے سلام کر لیا ہے یا اس نے ہم پر سبقت لے لی ہے سلام کرنے میں، تو کم از کم اس کا جواب دینا یہ واجب ہے. اور ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے کوئی سلام کرے اور ہم اس کا جواب نہ دیں. اگر ایسا کرتے ہیں تو اس کا گنہگار بنے. وہ شخص تو اپنا ثواب لے گیا، اس نے سلام کیا، اس کو ثواب مل گیا، اس کے کھاتے میں جمع ہو گیا، لیکن اگر ہم نے جواب نہیں دیا تو ہم اس کے گنہگار بن گئے. پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حق کیا ہے، حق کیا ہے، کون کس کو سلام کرے. اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو آپ کو تو اس میں ملے گا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی راستے سے گزرتے اور دیکھتے کہ بچے راستے کے کنارے کھیل رہے ہیں تو بڑھ کر کے ان کو سلام کیا کرتے. یہ ایک عظمت ہے. لیکن حق کیا ہے؟ حق یہ ہے جو دوسرے احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بیان فرمایا. چنانچہ کہا کہ الصغیر علی الکبیر والقلیل علی الکثیر. اسی طریقے سے فرمایا المار علی القائد الراکب علی الماشی والمار علی القائد. یہ سلام کرنے کا حق یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے. جو چھوٹا ہو وہ اپنے سے عمر میں جو بڑا ہے اس کو سلام کرے. اسی طریقے سے اگر ایک چھوٹی جماعت ہے، ایک دو لوگ ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ پاس سے ایک جماعت گزر رہی ہے، 8-10 لوگ اس میں ہیں، مطلب کم لوگ ایک طرف ہیں ایک طرف زیادہ لوگ ہیں، تو کم لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. اسی طریقے سے حکم دیا گیا کہ جو سواری پر سوار ہیں وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے. اور اسی طریقے سے جو راستے سے گزر رہا ہو اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو سلام کرے. ایک طرف تو اس کا مقصد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حقوق کو واضح کر دیا جائے کہ کس کا کس پر کیا حق ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے، یہ نہ تصور کرے کہ بھئی ہم اس کو کیوں سلام کرے، وہ ہم کو کیوں نہ سلام کرے. تو اس طریقے کی پوری باتیں کھول کھول کر کے اسلام نے بیان کر دی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کا کوئی شوشہ اور کوئی تشویش باقی نہیں چھوڑی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی عظمت کا بڑا خیال رکھا گیا ہے. یہ ایک عام سی بات ہے کہ ہر شخص جو سمجھدار ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹے کو بڑے کا اکرام کرنا چاہیے، اور سلام ایک اکرام کی چیز ہے، لہذا اس کو اپنے بڑوں کا اکرام کرنا چاہیے، اس کو سلام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے چھوٹے کو چاہیے، کم لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. اب دیکھیے کہ ایک سوار کو پیدل چلنے والے کو سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان سواری پر ہوتا ہے تو ایک کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک کبر، ایک غرور جیسی چیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. یہ ایک فطری چیز ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان